ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے، قرآن حدیث کا بھی یہی دستور ہے، جو چیز روکی جاتی ہے، جو چیز منع کی جاتی ہے، اس کے لیے بورڈ لگایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز منع کی جاتی ہے اس کے لیے بورڈ لگایا جاتا ہے، اور جس کے لیے بورڈ نہیں لگایا سمجھو وہ چیز حلال ہے، جائز ہے۔ اگر وہ اسلام کے اندر ہے تو بہت بہتر ہے، کارِ ثواب بھی ہے، اور اگر اسلام سے ہٹ کے ہے تو کارِ ثواب نہیں ہے مگر بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہوا جواب ان لوگوں کا جو لوگ سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے جواب ہیں میرے بھائی۔ ابھی صرف میلاد شریف کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، میلاد شریف سننے کے لیے ہم نے میلاد شریف کے تعلق سے ایک آیت کی تلاوت کی تھی۔ اسی آیت کو ذرا سا لے لیں آپ تو اس آیت کے اندر میں آپ کو یہ شامیانہ بھی نظر آ جائے گا، یہ لائٹنگ کا انتظام بھی نظر آ جائے گا، میلاد کے بعد جو تبرک آپ بانٹتے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔ میلاد شریف میں سننے والے جو لوگ مجمع کی صورت میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی پڑے گا، میلاد پڑھنے والا بھی آپ کو اس آیت میں نظر آئے گا۔ اے میرے بھائی، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے سب کچھ دکھائی دے گا اس میں۔ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نا وہ خاموش رہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنے سا ہے، پڑھنے اور نہیں پڑھنے۔ ہم یہ آیت پڑھ کے بتا دو، ہماری کی اجازت ہے پڑھ کے بتا دیں یہ آیت۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ دیکھیے میلاد شریف کیسے ہوتے ہیں، میلاد شریف کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھے آپ میلاد کہتے ہیں کس کو ہیں؟ میلاد کہتے ہیں میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرنا، میرے محبوب کی آمد کا ذکر کرنا، میرے محبوب کی آمد کو بیان کرنا۔ قرآن نے جا بجا اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا، سبحان اللہ۔ ایک دو جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ایسی ہے قرآن میں جہاں محبوب کا میلاد اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور خالی محبوب کا ہی میلاد نہیں، اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد تو بڑا لمبا چوڑا بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تیسرا پارہ، پہلا پارہ تیسرا رکو، پہلا پارہ تیسرا رکو، لمبا چوڑا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پڑھ جاؤ پوری آیت، پورا صفحہ پڑھ جاؤ۔ حضرت آدم کا میلاد بیان فرمایا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم کا میلاد تو قرآن شریف میں جا بجا میلاد کا ذکر ہے، لیکن آپ سے سوال کبھی کبھی ہو جاتا ہے محفل میلاد اس طرح مجمع لگا کے کہاں ذکر ہے؟ تو مجمع والا سن لو آج، مجمع والا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ عالم ارواح میں ایک جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، دھیان سے سن رہے ہیں؟ ہم سنجیدہ لب و لہجے میں آپ کو ذہن و دماغ کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا عالم ارواح میں۔ اس جلسے میں اللہ پاک نے ایک ٹاپک، ایک موضوع رکھا، اس موضوع کا نام ہے الست بربکم۔ سارے کے سارے ارواح، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی روحیں ہو سکتی ہیں، سب کو اللہ پاک نے جمع کیا اور فرمایا الست بربکم۔ جلسہ، اور جلسہ میں ٹاپک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب پوچھ رہا ہے ساری روحوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی۔ رہنمائی ہوئی تو ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں مولا، کوئی ہمارا رب ہے۔ جلسہ ہو گیا ختم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ساری روحیں اپنے اپنے مقام پہ چلی جائیں، اب ایک اسپیشل جلسہ ہوگا، ایک خاص جلسہ ہوگا، اس میں خاص لوگ رہیں گے، عام لوگ جائیں۔ خاص لوگ کون کون؟ جو نبیوں کے صحابہ ہیں وہ تو اسپیشل لوگ ہیں، وہ رہیں گے۔ جو غوث خواجہ قطب ابدال ہیں وہ رہیں گے، ولی لوگ رہیں گے، پیر بزرگ رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، نہ صحابی رہیں گے، نہ شہید رہیں گے، نہ صالحین رہیں گے، نہ تابعین رہیں گے، نہ ولیین رہیں گے، نہ صدیقین رہیں گے، نہ شہداء رہیں گے، کوئی نہیں، سب جاؤ۔ اے مولا کون رہیں گے؟ صرف نبیین رہیں گے، صرف جو نبی ہونے والے ہیں،
جو رسول ہونے والے ہیں بس خالی وہی رہیں گے. امت ایک جگہ رہے گی, چلو سائڈ ہو گئے. ساری امتوں کو اللہ نے سائڈ کر دیا, صرف نبیوں کو رکھا. اور سیکریٹ میٹر پہ بات ہو رہی, لگ رہا ہے اسپیشل جلسہ ہے, سب کو اللہ نے سائڈ کر دیا. پتہ نہیں کون سا میٹر ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس 3 پارہ, اس آیت کو پڑھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. ترجمہ کنز الایمان نکال کے دیکھو گے آپ, دل جھوم جائے گا. سبحان اللہ. ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے میرے محبوب یاد کیجئے نا وہ آپ کا میلاد. سبحان اللہ. یاد کیجئے نا وہ آپ کا میلاد جو ہم بیان کر رہے تھے. کیسا میلاد؟ اخذنا, جب ہم نے اخذ لیا, میثاق لیا, ہم نے عہد لیا. کس سے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سارے نبیوں سے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا بیان فرمایا؟ میرے بھائی محبوب کا میلاد سنو, محبوب کا میلاد سنو. اللہ کیسے بیان فرما رہا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, اے نبیوں کی جماعت میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں, میں تمہیں رسول بنانے والا ہوں, میں تمہیں نبیوں کا بادشاہ بنانے والا ہوں, میں تمہیں رسالت دینے والا ہوں, میں تمہیں حکومت دینے والا ہوں, میں تمہیں کتاب دینے والا ہوں, میں تمہیں حکمت دینے والا ہوں, میں تمہیں دانائی دینے والا ہوں, میں تمہیں علم لدنی دینے والا ہوں. اے نبیوں کی جماعت میں تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہوں. لما آتیتکم من کتاب وحکمہ, کسی کو کتاب دوں گا, کسی کو صحیفے دوں گا, کسی کو حکمت و دانائی دوں گا, کسی کو رسالت و نبوت. سب سنو. ثم جاءکم, سبحان اللہ بولے, محبوب کا میلاد آ گیا. ثم جاءکم, جب تمہارے درمیان میرے محبوب کا میلاد ہو جائے. سبحان اللہ. جب تمہارے درمیان میرے محبوب کا میلاد ہو جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو تم ضرور ان پر ایمان لانا. ضرور ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ان کی مدد بھی کرنا. ہم یہاں پر روکتے ہیں تھوڑا سا. اچھا چلو آیت پوری کر لیتے, اس کے بعد آیت پوری کر لیتے. اللہ پاک نے نبیوں سے فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دانائی دوں گا, نبوت اور رسالت عطا کروں گا. لیکن یاد رکھنا میرا محبوب جب تمہارے درمیان آ جائے, میرے محبوب کا میلاد ہو جائے, تو تم ان پر ایمان بھی لانا, ان کی مدد بھی کرنا. اب ظاہر سی بات ہے, بیان کرنے والا اللہ, سننے والے انبیاء. بیان اللہ کا بیان غلط تو ہو ہی نہیں سکتا. کان انبیاء کا کان غلط سن ہی نہیں سکتا. اے میرے بھائی بات ہو گئی, نبیوں کو چلے جانا چاہیے تھا, ٹاپک ختم ہو گئی تھی, لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے جو کہا آپ نے سنا. اللہ نے فرمایا نبیوں سے, دھیان ہے آپ کا, سن رہے ہیں توجہ سے, آپ کہیں ادھر تو نہیں دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا, ان لوگوں کو سب معلوم ہے, ان کو بڑا سنا رہے ہیں, اسی لیے لوگ گپ کر رہے ہیں. چھوڑ دیجئے, آپ صرف توجہ سے سنیے. ان لوگوں کو سب معلوم ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ان کو نہیں سنانا, آپ کو سنا رہے ہیں. سن رہے ہیں؟ جب ٹاپک ختم ہو گئی تو سارے نبیوں کو, رسولوں کو چلے جانا چاہیے, لیکن گئے نہیں کوئی. اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ, ہم نے جو بتایا بولو اقرار کرتے ہو. کیا فرمایا؟ اقرار ہے. میرے محبوب کا میلاد ہوگا تو پورے طور سے فلی اٹینشن رہو گے, ان پر ایمان لاؤ گے, ان کی مدد کرو گے. تو سارے نبیوں نے کہا میرے مولا تو خالق, تو مالک, تیرے محبوب کا میلاد اور ہم ایمان نہ لائیں, تیرے محبوب کا میلاد اور ہم مدد نہ کریں. مولا ہم اقرار کرتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم تیرے محبوب کا میلاد اگر ہمارے درمیان ہوا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی. قال اقررتم, اقرار کر لیے؟ بولا ہاں مولا اقرار کر لیا. اب جائیں ہم لوگ؟ بولا نہیں, ابھی نہیں. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, میری قسم کھا کے جاؤ. سبحان اللہ بولو, محبت سے بولو سبحان اللہ. اے اللہ کون سی بات ہو رہی ہے, ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. پہلے اقرار کروایا, پھر فرمایا میری قسم کھاؤ.
کیا فرمایا؟ میری قسم واخذتم علی ذلکم اسری، اس پر میرا بھاری ذمہ لے لو، اس پر میرا بھاری ذمہ لے لو۔ سارے نبیوں نے کہا مولا ہم نے اقرار بھی کر لیا، تیرا بھاری ذمہ بھی لے لیا، اب جائیں؟ جلسہ ہو گیا، تیرے محبوب کا میلاد ہو گیا، اب جائیں؟ رب نے فرمایا بیٹا اقرار بھی ہو گیا، میرا بھاری ذمہ یعنی قسم یہ بھی معاملہ ہو گیا، اب سنو فاشہدو، بہت بڑی بات، فاشہدو ایک پر سب گواہ ہو جائے، ایک پر سب گواہ، مطلب ایک نبی پر کتنے گواہ ہوئے؟ ارے بولیے نا 1,23,999 کم و بیش، 1,23,999 کم و بیش۔ اے اللہ یہ کون سا ٹاپک، کون سا میٹر ہے؟ دنیا میں کوئی بھی میٹر ہمارا ہوتا ہے، ایک گواہ سے کام چل جاتا ہے، کبھی 2 گواہ سے کام چل جاتا ہے، کبھی 4 گواہ سے کام چل جاتا ہے، کہیں 100 گواہ سے کام چل جاتا ہے۔ اے اللہ یہ کیسا ٹاپک ہے جہاں ایک پر 1,23,999 کم و بیش گواہ بن رہے ہیں؟ مولا ٹاپک کیا ہے؟ رحمت ایسی جواب دیتی ہے، اے سوال کرنے والے یہ کسی اور کا ٹاپک نہیں، میرے محبوب کے میلاد کا ٹاپک ہے، میرے محبوب کے میلاد کا ٹاپک ہے۔ ہم اپنی بات جب کر رہے تھے عام سبھا میں کر رہے تھے، جب اپنی بات تھی تو عام سبھا میں، لیکن جب محبوب کا میلاد والا میٹر آیا عام سبھا میں نہیں۔ پتہ نہیں کس کا دماغ میں کیسا کیڑا چل رہا ہے، اسی لیے نا رب ذوالجلال نے ان کو نہیں بلایا۔ کیڑے والے تو ایک سے رہتے نا، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کس کے دماغ میں کیسا کیڑا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے عام سبھا ہٹا دیا، خاص سبھا، اور فرمایا ایک پر بولیے، ایک پر سب گواہ، ایک نبی پر اسی طرح سب ایک پر گواہ بنتے چلے گئے۔ ہاں مولا ہم گواہ بھی بن گئے، اب جلسے کا ٹاپک ختم، اب ہم جائیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا رکو، گنتی پوری کرو، بولیے نا سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے یار اچھا نہیں لگا؟ نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میلاد سالوں بھر میلاد کی محفلیں آپ منعقد کرتے ہیں، لیکن اسپیشل میلاد کے مہینے میں اسپیشل میلاد سنا کیجئے، توجہ سے سنیے۔ رب نے فرمایا ٹھہرو، فاشہدو ہوتے ہیں نا، تم گواہ بندے ایک دوسرے کے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سبحان اللہ۔ کتنے گواہ تھے ادھر بھائی؟ کوئی بتائے کتنے گواہ تھے؟ 1,23,999 کم و بیش، یہ 99 ہے نا، یہ 99 ہے نا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مجھے بھی گواہوں کی لسٹ میں لکھ لو، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ مجھے بھی گواہوں کی لسٹ میں لکھ لو۔ اب چلو اللہ پاک کو بھی گواہوں کی لسٹ میں لکھ لیا گیا، مولا اب چلیں، اب تو ہو گیا، کچھ باقی ہے اس میں؟ ارے بولیے کچھ باقی ہے؟ نہیں نا، مولا اب چلے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تو میری صفت رحیمی اور کریمی تھی جو تم نے ابھی دیکھا، صفت رحیمی کریمی دیکھا، آگے دیکھو ایک دم ٹینشن ہو کے سننا میرے بھائی، آنکھ بند ہوگی بات گل ہو جائے گی۔ فمن تولا بعد ذلک، سن لو اقرار تم نے کیا ہے اور میرا بھاری ذمہ لیا ہے، ایک پر سب گواہ بنے ہو، میری بھی گواہی اس میں شامل ہوئی ہے۔ فمن تولا بعد ذلک، اس کے بعد جو پھرے گا اس سے، سمجھ رہے ہو؟ جو مکر جائے گا، اللہ اکبر، نبی کہیں مکرنے والے ہوتے؟ نبی مکرنے والے رب ذوالجلال کا انداز ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے ایسا انداز کیوں اختیار کیا؟ فمن تولا بعد ذلک، جو اس کے بعد پھر جائے، فاولئک ہم الفاسقون۔ ارے نبوت تو نبوت، بہت بڑی بات بول رہے ہیں، بہت بڑی بات، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے نبوت تو نبوت، رسالت تو
کے لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نبیوں سے فرما رہا، نبیوں سے، مذاق نہیں ہے، میرے محبوب کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے، میرے محبوب کا میلاد ہے۔ فمن تولى بعد ذلك، چھیڑنا نہیں اس سے، ورنہ سن لو، تو الگ چیز ہے، رسالت تو الگ چیز ہے، کتاب تو الگ چیز ہے، حکمت و دانائی الگ چیز ہے۔ تمہیں سیدھا سیدھا مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے، فاسقین کے لسٹ میں تمہارا نام آ جائے گا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پارہ نمبر 3، رکو نمبر کوئی بتائیں؟ 16، رکو نمبر 16، ارے بولیے نا، رکو نمبر 16۔ اب اس آیت میں ایک دو بات ہو گیا، بہت سارے لوگ باقی ہے نا، ہم کو گھبرا جائے گا۔ ابھی جانتے ہیں یہ آپ کے خطیب و امام شعر پڑھا تھا، آپ نہیں آئے، اسے لگتا حال آ جائے، تھوڑا سا سمجھ لیا۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، فرد عصیاں میری مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں۔ یار یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، ایسی بھی کہیں بندہ نوازی ہوگی؟ یہ تو بندہ نوازی کی حد پار ہے، حد نہیں حد پار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اشعار کا خزانہ لے کے آئے تھے، اور ابھی میرے بعد آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ نہیں پڑھے تھے، عجب طرح کا یہاں پہ لگا تھا جب انہوں نے پڑھا نا، یار مستعصی بھی صبح سے لے کے شام تک گناہ، مستعصی بھی آغوش رحمت میں ہے۔ یہ تو بندی بازی کی حد ہو گئی، حد سے پار ہے۔ بہرحال ابھی اسی شعر میں بولیں گے تو الگ گفتگو ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت سے بس ایک دو بات سمجھا کے ہم جائے، اس میں تو بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن نبی نہیں سمجھا سکتے، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک دو بات، میلاد کون پڑھ رہا تھا؟ اس آیت میں جو ہم آپ کو سنا رہے تھے کون پڑھ رہا تھا میلاد؟ ارے بولیے زور سے، جیسے ہم سنایا آپ کو یاد نہیں ہے، کون کہہ رہا تھا؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ میلاد کون پڑھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور میلاد سننے والے کون لوگ تھے وہاں پہ؟ انبیاء کرام۔ اور کیسو تھے انبیاء کرام؟ 1,00,000 1 لاکھ سے اوپر نا، 1 لاکھ سے اوپر مطلب بہت بڑا جلسہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بہت بڑا جلسہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا جلسہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عالم خیال میں، عالم تصور میں ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا ہم اپنے محلے میں جب جلسہ کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں تو ہمارے یہاں دستور ہے، ہم شامیانہ بھی لگاتے ہیں، روشنی کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور میلاد کے بعد تھوڑا بہت تبرک بھی، ارے بولو نا، بانٹتے ہیں کہ نہیں؟ تو رب ذوالجلال کی رحمت نے آواز دی، میرے بندو میں نے بھی اپنے محبوب کا میلاد کو ایسے تھوڑے نہ کیا۔ سبحان اللہ، ارے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پنڈال لگا ہے، شامیانہ لگا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو پنڈال کی بات کرتے ہو، شامیانے کی بات کرتے ہو، میں نے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا ہے، اپنے محبوب کے میلاد کے لیے زمین کا فرش لگا دیا ہے، اپنے محبوب کے میلاد کے لیے سورج کا پیپر لائٹ لگا دیا ہے، اپنے محبوب کی میلاد کے لیے چاند کا ٹیوب لائٹ لگا دیا ہے، اپنے محبوب کی میلاد کے لیے ستاروں کی رائس لائٹ لگا دیا ہے۔ اے مولا، ہم نے دیکھ لیا کہ
تیرے محبوب کے میلاد کے لیے، آسمان کا شامیانہ ہے تیرے محبوب کی میلاد کے لیے، زمین کا بچھونا ہے تیرے محبوب کے میلاد کے لیے، سورج کا زبر لائٹ ہے تیرے محبوب کی میلاد کے لیے، چاند کا ٹیوب لائٹ ہے تیرے محبوب کی میلاد کے لیے، ستاروں کی رائس لائٹ ہے۔ مولا ہم لوگ تبرک بھی بانٹتے ہیں میلاد کے بعد، ارے بولو بانٹتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے ہے انتظام، بولیے نا جلدی سے، ہاں تو ثبوت دیں گے نا، اسی لیے نہ پوچھ رہے ہیں۔ مولا ہم تبرک بھی بانٹتے ہیں، پروردگار نے ارشاد فرمایا تم بانٹتے ہو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اور ہم نے جو دیا ہے وہ تمہارے دامنوں کے اعتبار سے، جس کا جتنا بڑا دامن رہا ہم نے ویسا ہی تبرک دیا۔ ہم نے کہا مولا کیسا تبرک دیا؟ کہا ہم نے آدم کو آدمیت کے ساتھ نبوت عطا کی، محبوب کے میلاد کا صدقہ ہے۔ ہم نے نوح کو نبوت دی، نبیوں کو نبوت دی، محبوب کے میلاد کی شیرینی ہے۔ صحابہ کو صحابیت عطا کی، محبوب کے میلاد کی شیرینی ہے۔ صدیق کو صلابت دی، یہ شیرینی ہے۔ عمر کو عدالت دی، یہ شیرینی ہے۔ عثمان کو صحابت دی، یہ شیرینی ہے۔ علی کو شجاعت دی، یہ شیرینی ہے۔ شہداء کو شہادت دی، یہ شیرینی ہے۔ امام اعظم کو فضاحت دی، یہ شیرینی ہے۔ غوث اعظم کو کرامت دی، یہ شیرینی ہے۔ غریب نواز کو ولایت دی، یہ شیرینی ہے۔ امام عشق کو محبت دی، پروردگار نے محبوب کو محبت دی، یہ بھی میلاد کی شیرینی ہے۔ میلاد کی شیرینی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے نہیں بانٹا، اللہ نے اپنے اعتبار سے نہیں بانٹا۔ ہمارے پاس حیثیت رسگلہ کی رسگلہ بانٹے، حیثیت شکرپالے کی شکرپالہ بانٹے، بدیا اور جلیبی کی حیثیت بدیا جلیبی بانٹے، بریانی اور ذرہ کی حیثیت ذرہ بریانی بانٹے۔ لینے والے کا ہاتھ اور دامن نہیں دیکھتے، مگر میرے رب نے جب بانٹا تو لینے والے کا دامن دیکھا ہے۔ کسی کو نبوت دے دیا، کسی کو رسالت دے دیا، کسی کو صحابیت دے دیا، کسی کو شہادت دے دیا، کسی کو فقاہت دے دیا، کسی کو امامت دے دیا، کسی کو کرامت دے دیا، کسی کو مصطفیٰ کی محبت دے دیا۔ ہم سنیوں کو ہم تمام سنیوں کو مصطفیٰ کے میلاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ بھی میرے محبوب کے میلاد کی شیرینی ہے۔ بس چمبت جیس کرتی تو محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین، سب مل کے ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔